बुलेटिन में खुशामदीद। मोहसिन नकवी कराची के मंसूबों को ना देखें, पीपी क़यादत ने सदर जरदारी पर वाज़ेह कर दिया। सूबाई क़यादत ने मोहसिन नकवी को तरक्याती मंसूबों की कमेटी में शामिल करने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। मोहसिन नकवी शहर में जारी FWO के मंसूबों का जायजा ले सकते हैं। इसी इजलास में सदर जरदारी ने कराची के मामले पर क़यादत को आड़े हाथों लिया था। प्रोग्राम खबर में सीनियर एंकर मोहम्मद मालिक अंदरूनी कहानी सामने लाए थे। बताया, सदर जरदारी ने कराची के मवाज़ने और मीडिया तनकीद पर नाराजगी का इजहार किया। पूछा था कि पैसे इख्तियारात किस चीज की कमी है। सदर जरदारी ने गवर्नर सिंध को तब्दील करने का फैसला भी सुना दिया था। साहब ने बड़ी क्लास लिया अपनी पार्टी की आदत, खास तौर पे चीफ मिनिस्टर साहब और मेयर कराची। नाराजगी इसलिए भी है कि लाहौर से और दूसरी जगह से कंपैरिजन होता है कराची का, तो उस पर काफी ज्यादा एतराज हो रहा। कमेंट्स आए मीटिंग में कि आप लोगों के पास किस चीज की कमी है, क्या पैसे की कमी है, क्या इख्तियार की कमी है, रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे। 3 माह दिए हैं जरदारी साहब ने कि मुझे विजिबल डिफरेंसेस चाहिए, नजर आना चाहिए और लोगों की ये शिकायत कम होनी चाहिए। जरदारी साहब ने यह भी कहा कि अगर यहाँ सड़कें स्लो बनती हैं तो मोहसिन नकवी से पूछ लो कि 60 दिन में 65 दिन में अंडर पास कैसे बनता है, हाईवे कैसे बनती है। बाकी जिस मर्जी चीज पे कॉम्प्रोमाइज हो जाए, नए सूबे की बात ना सुनी जाएगी ना उस पे बात चलाई जाएगी। 28वीं अमेंडमेंट पे हमारी कोई सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, लेकिन अब गवर्नर चेंज होगा। वजीर आला सिंध का कराची में पानी की फराहमी की तौसीह मंसूबे K4 पर तरक्याती काम की रफ्तार पर अदम इत्मीनान का इजहार। तरक्याती काम तेज करने की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह ने आज भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। नीपा चौरंगी पर K4 तौसीह मंसूबे और BRT रेड लाइन का जायजा लिया। वजीर आला ने नीपा तहसन स्क्वायर BRT रेड लाइन मंसूबे की रफ्तार बढ़ाने का हुक्म भी दिया। कहा, तरक्याती मंसूबों में हायर रुकावटों और ट्रैफिक रवानी में मसाइल हल किए जाएं। शहरियों की आमद-ओ-रफ्त में आसानी यकीनी और मुतबादिल ट्रैफिक प्लान दिया जाए। वजीर आला सिंध ने कहा, इंतजामिया और पुलिस वाटर कॉर्पोरेशन की मदद करे ताकि मंसूबा बर वक्त मुकम्मल हो सके। पीपी रहनुमा शर्मिला फारूक कहती हैं, पीपी और नून लीग के दरमियान गवर्नर के मामले पर मुआहिदा हुआ था। फैसला हुआ था सिंध का गवर्नर पीपी या नून लीग का होगा। नून लीग अपना गवर्नर नहीं चाहती तो पीपल्स पार्टी का लगने दें। नून लीग पीपी में ये तय नहीं हुआ कि MQM का गवर्नर होगा। MQM के अपने लोगों की राय है कि गवर्नर सिंध को जाना चाहिए। फारूक सत्तार के अलावा MQM अरकान की राय है गवर्नर सिंध को जाना चाहिए। नई हुकूमत के आते ही तीनों सूबों के गवर्नर तब्दील हुए, सिर्फ सिंध का नहीं बदला। पार्टी और PMLN का एक मुआहिदा था जिसमें ये फैसला हुआ था सूबे सिंध का गवर्नर या तो पीपल्स पार्टी का होगा या फिर PMLN का होगा। अगर तो अपना नहीं लगाना चाह रहे तो फिर पीपल्स पार्टी का लगने दें, लेकिन ये बिल्कुल भी तय नहीं हुआ था कि MQM का गवर्नर यहाँ पर होगा। हम सबकी जाती राय ये भी है, बल्कि MQM के अपने लोगों की राय भी है कि ये ओवरस्टे कर गए और इनको जाना चाहिए। फारूक सत्तार साहब को छोड़ के बाकी सबकी यही राय है कि इनको जाना चाहिए और बहुत पहले चले जाना चाहिए था। नई हुकूमत आई तो बाकी सारे तीनों सूबों के गवर्नर्स लगे। एक ये वाहिद गवर्नर थे जो अभी तक चल रहे हैं। माजी में भी देखा कि इनके जाने की बात हुई और पहली दफा तो नहीं हो रही है बात। कराची के खयाबान इत्तेहाद हादसे में जाँ बहक फरहान के वालिद गुलजमान ने मुलजिम हसन भंगवार को अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दिया। सुलहनामे की कॉपी ARY न्यूज ने हासिल कर ली। क्लिफ्टन का रिहायशी गुलजमान बिलावल हाउस में ड्राइवर की नौकरी करता है। सुलहनामे में गुलजमान ने कहा, कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। पुलिस ने मुलजिम हसन भंगवार को गुज़श्ता रात ही शख्सी जमानत पर छोड़ दिया था। पहले प्रोटोकॉल दिया, हिरासत मख्फी रखी, फिर किसी तहरीर या मुआहदे के बगैर ही छोड़ दिया। कराची के साहिल थाने की पुलिस का अनोखा इक़दाम। पुलिस की जानिब से हसन भंगवार को गुज़श्ता रोज ही जाती जमानत पर रिहा कर दिया गया था। खयाबान इत्तेहाद पर फूड डिलीवरी राइडर फरहान को कुचलने वाले असगर अली भंगवार को रिहा कर दिया। पुलिस ने बताया, फरहान के अहले खाने ने अल्लाह की रजा की खातिर मुलजिम को माफ कर दिया। पुलिस ने तकरीबन 16 घंटे असगर भंगवार की हिरासत को पोशीदा रखा। सरकार की मुद्दत में पर्चा काटने से भी गुरेज किया। पुलिस को दौरान तफ्तीश असगर अली भंगवार ने बताया था कि वो हाजिम भंगवार का भतीजा है। असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम भंगवार ने पुलिस के बयान की तरदीद कर दी। कहा, मेरी बहन और भाई तो गैर शादीशुदा है, इस शख्स से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मेरा कोई भतीजा है हाजिम भंगवार का और कोई एक्सीडेंट हुआ है। नॉट ट्रू, मेरे पास कोई भतीजा नहीं है। मेरे पास एक ही भाई है, एक ही बहन है। दे आर बोथ अनमैरिड एंड सिंगल। कोई भतीजा मेरा नहीं है। सो आई डोंट नो, ये कोई भी भंगवार हो सकता है। 32 साल के फूड डिलीवरी राइडर फरहान का ताल्लुक ठट्टा से था। हादसे के बायस सर पर शदीद चोटें आई थी। वर्षा गुज़िश्ता रोज ही मैयत आबाई इलाके ले गए थे। वर्षा ने तो खून माफ किया, लेकिन तेज रफ्तारी, सिग्नल तोड़ने, हिरासत में झूठ बोलने पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? पुलिस की जानिब से मुलजिम पर इतनी मेहरबानियों ने कई सवालात उठा दिए।
وزیر اعظم شہباز شریف سے قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے دفاعی امور شیخ سعود کی ملاقات ہوئی ہے۔ دفاع اور سیکیورٹی کے شعبے میں آپ کو خبر دیں، اڈیالہ جیل کے قریب بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی اور ساتھی کارکن داغل نالے پر زیر تعمیر نالے میں گر گئیں اور نالا عبور کرتے ہوئے دونوں خواتین کا پاؤں پھسلا۔ خاتون کارکن کو زیادہ چوٹیں آئیں۔ مزید کیا تفصیلات ہے بابر ملک سے لیں گے۔ بابر بتائیے گا، جو اسپتال میں زیر علاج خاتون ہیں ان کی حالت اب کیسی ہے؟ جی ہاں، سب سے پہلے تو یہ کارکن کا نام صدف ہے۔ یہ نورین نیازی کو بچانے کے لیے ان کا ہاتھ بڑھایا، لیکن نورین نیازی جو ہی گری تو عدم توازن ہونے کے باعث سارا وزن اس خاتون کے اوپر آیا اور اس کا سامنے فیس جو ہے سامنے کنکریٹ کے بلاک پہ لگایا اور ان کی ایک سامنے کی پسلی جو ہے وہ فریکچر ہوئی ہے۔ ہاسپٹل میں ان کے بارے میں ان کی تصدیق کی ہے قاسم خان جو علیمہ خان کے کزن ہے کہ ان کی ایک پسلی فریکچر ہوئی ہے اور ان کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے، تاہم زخمی ہوئی ہیں، جبکہ نورین نیازی کو گرنے کے باعث اندرونی چوٹیں آئی ہیں۔ واضح رہے کہ اڈیالہ روڈ پر جو تعمیراتی سڑکیں تعمیر ہو رہی ہے، نئے لائے جا رہے ہیں، ایک نالے کے اندر وہ سیٹرنگ لگی ہوئی تھی تو اس نالے کو عبور کرنے کے دوران، یہ نئے نالے تھے، عبور کرنے کے دوران عدم توازن کے بنا یہ حادثہ ہوا۔ جی ٹھیک ہے، بابر اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے علاج کے لیے پھر پمز اسپتال منتقلی، NTVEGF انجیکشن کی دوسری خوراک دی گئی۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز نے بتایا ماہر ڈاکٹرز نے بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ کیا، ڈاکٹروں نے ایکو ٹیسٹ اور ECG کو نارمل قرار دیا۔ علاج سے پہلے بانی سے رضامندی لی گئی، جس کے بعد آپریشن تھیٹر میں طے شدہ پروٹوکول کے تحت انجیکشن لگایا گیا۔ علاج سے پہلے اور بعد میں سابق وزیر اعظم کی حالت مستحکم رہی۔ ہدایات کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کی بانی کے چیک اپ کی پیش کی اطلاع نہ دینے کی شکایت، بیرسٹر گوہر نے کہا فیملی کو بتایا نہ ہمیں اطلاع دی گئی، اسپتال میں پروسیس کے بعد مجھے آگاہ کیا گیا، ہمارا مطالبہ تھا فیملی اور ذاتی معالج کو رسائی دی جائے، بانی کی صحت کا مسئلہ ہے، ان کے گھر والوں کا مطمئن ہونا ضروری ہے، بانی نے مجھے پارٹی کا چیئرمین بنایا، ان کی مرضی جب چاہیں ہٹا دیں۔ اس کو ہاسپٹل میں لایا گیا، فیملی کو پتا تھا نہ ہمیں بتایا گیا، پروسیس پورا ہونے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ پروسیس ہو گیا اور وہ چلے گئے۔ ہمیں یہ کہا تھا کہ آپ جانا چاہے تو چلے جائیں، اس پہ ہم نے انکار اس لیے کیا تھا کہ جی یہ تو ہمارا مطالبہ نہیں ہے کہ میں جیل جاؤں اور میں دیکھوں ڈاکٹر کیا پرفارم کر رہے ہیں، اس کا تو ہمیں اندازہ نہیں، ہمارا تو مطالبہ سمپل ہے اور وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو ہاسپٹل میں لے کے جائے۔ خان صاحب کی صحت کا ایشو ہے، اس کی فیملی ممبرس کی تسلی بہت ضروری ہے، آپ نے اس کی تسلی کرانی ہے، تو اگر فیملی نہیں سیٹسفائی تو آپ کب تک اس طرح لگاؤ گے؟ بس کرے نا، دیکھو نا کتنے مقبول لیڈر کو آپ کب تک اس طرح رکھو گے؟ اینڈ کرو اس کو، اپنے بچوں پہ رحم کرو، اس ملک پہ رحم کرو۔ کوہاٹ میں دہشت گردوں کی اندھا دھند فائرنگ سے DSP لاچی اسد محمود سمیت 6 افراد شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا تحصیل لاچی کے DSP اسد محمود محافظوں کے ساتھ نواحی قصبہ شکردرہ جا رہے تھے، گھات لگائے شرپسندوں نے دونوں گاڑیوں پر گولیوں کی بارش کر دی۔ حملے میں DSP 4 اہلکار اور 1 راہگیر شہید ہو گیا۔ صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے پولیس پر دہشت گرد حملے کی مذمت کی۔ صدر زرداری نے کہا بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے ناسور کا جڑ سے خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا شہید ہونے والے اہلکاروں نے وطن کے لیے عظیم قربانی دی۔ محسن نقوی نے کہا شہید DSP اور اہلکاروں نے اپنا آج قوم کے کل پر قربان کر دیا۔ رہنما مسلم لیگ نون بیرسٹر دانیال کہتے ہیں پاکستانی فورسز نہ ہوں تو فتنہ الخوارج پوری دنیا میں پھیل جائیں۔ بھارت افغانستان میں موجود ان دہشت گردوں کو فنڈنگ کر رہا ہے۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا جو مناظر دیکھے ہیں ایسا تو جنگ میں بھی نہیں ہوتا، ہم فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کا خاتمہ کریں گے۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا دہشت گردوں کا قلع کما بہت ضروری ہو گیا ہے۔ وہ ملٹری ہوں، وہ پولیٹیکل ہوں، سب ایک پیج کے اوپر یک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو ہم نے ہرانا ہے، ایلیمنیٹ کرنا ہے اور کسی صورت میں ان کو یہاں رہنے نہیں دینا۔ اس کو فنڈ جو ہے وہ انڈیا کر رہا ہے اور جو پراکسیز ان کے پیچھے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو ہیں ان کو ایکسپوز کریں گے۔ ہم نے کبھی اس طرح کا منظر نہیں دیکھا، کسی جنگ میں بھی ایسا نہیں کیا جاتا، تو یہ جو خوارج ہیں مذمت تو چھوڑیں، یہ تو بہت آگے بات چلی گئی ہے۔ انشاءاللہ آخری خوارج کی خاتمے تک فتنہ الخوارج کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کاروباری جاری رہے گی۔ کہ انسانیت کے قاتل اور درندے ہیں جنہوں نے نہ ایمبولینس کو دیکھا نہ مریض کو دیکھا، اور ہمارے نبی رحمت نے تو فرمایا درختوں کو بھی نہ جلاؤ، ان کا قلع کما ہونا بہت ضروری۔ ملک معاشی استحکام کی جانب بڑھ رہا ہے، وقت کا تقاضا ہے ہر فرد پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالے۔ چودھری شجاعت حسین کی تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ریاض فتیانہ سے گفتگو۔
لاہور میں ہوئی اس ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ ریاض فتیانہ نے کہا چودھری شجاعت حسین نے ہمیشہ ملک کے استحکام میں لازوال کردار ادا کیا ہے۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین نے اس موقع پر پنجاب میں سرمایہ کاری سے متعلق آگاہ کیا۔ بتایا وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں سرمایہ کاروں کو سازگار ماحول فراہم کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں صوبے میں اربوں روپے کی غیر ملکی سرمایہ کاری آئی ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے اسلام آباد میں دربار بری امام رحمت اللہ علیہ پر حاضری دی، مزار کے احاطے میں نوافل ادا کیے اور چادر چڑھائی۔ میڈیا سے گفتگو میں گورنر پنجاب نے کہا وہ درویش صرف انسان ہیں، کسی پروٹوکول کی ضرورت نہیں۔ گورنر پنجاب نے سیکورٹی فورسز کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا اور واضح کیا کہ بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گرد اپنے مذموم مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شہداء پوری قوم کا فخر ہیں، ان کی بدولت ہی ملک میں امن قائم ہے۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے۔ T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے میں پاکستان اور انگلینڈ کا مقابلہ۔ پالی کیلے میں شاہینوں نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کر لیا۔ قومی ٹیم میں ایک تبدیلی کی گئی ہے، آل راؤنڈر فہیم اشرف کی جگہ فاسٹ بولر شاہین آفریدی کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ اسی بارے میں مزید جانتے ہیں کولمبو میں موجود نمائندہ خصوصی کھیل شاہد ہاشمی سے۔ جی شاہد صاحب، بڑی مشکل سے ایک پاکستان کے فین مجھے یہاں پہ ملے ہیں، کچھ تھوڑے بہت آئے تھے پہلے چلے گئے۔ آپ کہاں سے آئے اور کیا امید لے کر آئے؟ میں لاہور سے آیا ہوں، امید تو اچھی ہے، امید ہے ہم جیتیں گے آج۔ شاہین شاہ آفریدی کھیل رہے ہیں، 2 میچ وہ بیٹھے رہے، تو ان سے امید ہے کوئی؟ یہ تو میرے لیے بیڈ نیوز ہے، مجھے لگتا تھا شاہین نہیں کھیل سکتا یہ میچ، کیونکہ لاسٹ میچ already you're watching it's very poor. بابر اعظم بھی کھیل رہے ہیں۔ already bad news and giving you other bad news. ان کے لیے 2 بیڈ نیوز ہو گئی کہ شاہین شاہ آفریدی بھی کھیل رہے ہیں، بابر اعظم بھی کھیل رہے ہیں۔ شاہین آئے فہیم اشرف کی جگہ، اور پاکستان کو یہ میچ جیتنا ضروری اس لیے ہے کہ آگے پھر تھوڑی بارش بھی ہے، اور پھر پاکستان کو اس کے بعد ایک میچ سری لنکا سے کھیلنا ہے۔ اگر سیمی فائنل میں جانا ہے تو آج کا میچ جیتنا ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔